بحریہ ٹاؤن کراچی میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے اوورسیز پاکستانی رل گئے۔ عدالت میں دائر مقدمے میں اوورسیز پاکستانیوں نے بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کئی سال گزرنے کے باوجود مالکانہ حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے، جبکہ سوسائٹی ہمارے حقوق دوسروں کو دینے میں لگی ہوئی ہے۔ ولا اور پلاٹوں کی مکمل ادائیگی کرنے کے باوجود بحریہ ٹاؤن نے اصل الاٹیز کو ولا اور پلاٹ سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے انصاف کے حصول کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے امیدیں لگا لی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن سے متعدد بار رابطہ کیا، لیکن بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ انتظامیہ پرانے الاٹیز کی بجائے نئی سرمایہ کاری کرنے والے افراد سے ڈیل کر رہی ہے۔ 2013 کے متاثرین کو جگہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور ہمارے حقوق دوسروں کو دیے جا رہے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی بیرون ممالک مقیم افراد نے اپنے سرمایہ کو محفوظ بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی۔ اسی طرح UAE میں مقیم 4 پاکستانیوں نے ولا اور پلاٹوں کے حصول کے لیے بحریہ ٹاؤن میں جگہ خرید اور بحریہ ٹاؤن کی مقرر کردہ قسطوں کے مطابق پیسے ادا کر دیے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ملک ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ارب پتی ہونے کے باوجود ہمارے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں۔ کئی سالوں سے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آج ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تو کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ بحریہ ٹاؤن نے 2013 میں کراچی میں رہائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ متعارف کرایا تھا، جس میں کراچی سمیت ملک بھر کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ انہی کی دیکھا دیکھی بیرون ممالک میں مقیم افراد نے بھی اپنے سرمایہ کو محفوظ بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی۔ اسی طرح امریکہ اور کینیڈا میں مقیم 4 پاکستانیوں نے ولا اور پلاٹس کے حصول کے لیے بحریہ ٹاؤن میں جگہ خریدی۔ بحریہ ٹاؤن کی مقرر کردہ قسطوں کے مطابق پیسے ادا کر دیے، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود متاثرین کو پلاٹ اور ولا کی پوزیشن نہیں دی گئی ہے۔ متاثرین میں نور جہاں بی بی نے بحریہ ہوم میں 125 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ خریدا۔ عظمیٰ شاہین نے بھی بحریہ ہوم میں 125 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ حاصل کیا۔ اسد اللہ خان نے 500 اور 125 اسکوائر یارڈز کے پلاٹس کی ادائیگی کر دی۔ اس طرح نوید رشید نے 250 اسکوائر یارڈ کے رہائشی پلاٹ کی مکمل ادائیگی کی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے 2013 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کے بعد بحریہ ٹاؤن کو تمام ایک ساتھ ادا کر دی گئی ہیں۔ جب بیلٹنگ ہوئی تو ان کے نام شامل نہیں تھے، جس کے بعد عدالت عظمیٰ نے بحریہ ٹاؤن کیس اٹھایا تو متاثرین کو غیر قانونی اراضی کے پلاٹوں میں شامل کیا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا۔ متاثرین کا کہنا ہے جب پیسے ادا کیے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے بحریہ ٹاؤن کو آرڈر کیا تھا کہ متاثرین کے نام غیر قانونی لینڈ میں شامل کر دیا جائے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم نے بیرون ملک بڑی محنت کر کے پیسے کمائے ہیں اور مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ متاثرین نے صوبہ سندھ کی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی بیرون ملک کام کرتے تو چند پیسے بچانے کے لیے ایک کمرے میں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے بحریہ ٹاؤن کو ادائیگی حلال کے پیسوں سے کی ہے، جو کہ بڑی محنت سے کمائے تھے۔ متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے والدین ضعیف ہیں اور دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کی وفات سے قبل ہماری پراپرٹی دی جائے۔